دیا، گلے میں باندھ لوں گا بیبی جی، بڑا اچھا معلوم ہوگا۔ یہ سن کر شکیلہ اور رضیہ دونوں دیر تک ہنستی رہیں۔ گلے میں باندھو گے تو یاد رکھنا میں اس سے پھانسی دے دوں گی تمہیں، یہ کہہ کر شکیلہ نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی اور رضیہ سے کہا، کمبخت نے مجھے کام ہی بھلا دیا، رضیہ میں نے اسے کیوں بلایا تھا؟ رضیہ نے جواب نہ دیا اور اس نے نئی فلمی طرز گنگنانا شروع کر دی جو وہ 2 روز سے سیکھ رہی تھی۔ اس دوران شکیلہ کو خود یاد آ گیا کہ اس نے مومن کو کیوں بلایا تھا۔ دیکھو مومن، میں تمہیں یہ بنیان اتار کر دیتی ہوں، دوائیوں کی دکان کے پاس جو ایک دکان نئی کھلی ہے نا، وہی جس میں تم اس دن میرے ساتھ گئے تھے، وہاں جاؤ اور پوچھ کر آؤ کہ ایسے 6 بنیانوں کا وہ کیا لے گا۔ کہنا ہم پوری 6 لیں گے، اس لیے کچھ رعایت ضرور کرے، سمجھ لیا نا؟ مومن نے جواب دیا، جی ہاں، اب تم پرے ہٹ جاؤ۔ مومن باہر نکل کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد بنیان اس کے قدموں کے پاس آ گرا اور اندر سے شکیلہ کی آواز آئی، کہنا ہم اسی قسم کی، اس ڈیزائن کی، بالکل یہی چیز لیں گے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مومن نے بہت اچھا کہہ کر بنیان اٹھا لیا، جو پہننے کے باعث کچھ گیلا گیلا ہو رہا تھا، جیسے کسی نے بھاپ پر رکھ کر فوراً ہی ہٹا لیا ہو۔ بدن کی بو بھی اس میں بسی ہوئی تھی، میٹھی میٹھی گرمی بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس کو بہت بھلی معلوم ہوئیں۔ وہ اس بنیان کو جو بلی کے بچے کی طرح ملائم تھا اپنے ہاتھوں میں مسلتا باہر چلا گیا۔ جب بھاؤ واؤ دریافت کر کے بازار سے واپس آیا تو شکیلہ بلاؤز کی سلائی کر چکی تھی، اس سیاہی مائل ساٹن کے بلاؤز کی جو مومن کی رومی ٹوپی کے پھندنے سے کہیں زیادہ چمکیلی اور لچکدار تھی۔ یہ بلاؤز شاید عید کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ عید اب بالکل قریب آ گئی تھی۔ مومن کو ایک دن میں کئی بار بلایا گیا، دھاگا لانے کے لیے، استری نکالنے کے لیے، سوئی ٹوٹی تو نئی سوئی لانے